السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ۔ اور آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 پر مشتمل ہے۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا فالو نہیں کر رہے، فیس بک پہ فالو کر لیں، یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کر لیں، آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے آل فرعون کا جو نظریہ تھا کہ اس کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ وہ کہہ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ موسیٰ جادو کے زور سے ہمارے لیے طرح طرح کے عذاب اور مشکلات پیدا کر رہے ہیں، یا ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا دراصل انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اگرچہ موسیٰ نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ انہیں معجزات دکھائے، مگر ان کی سوئی جہاں اڑی ہوئی تھی وہاں اڑی ہوئی تھی۔ تو جہالت نے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جکڑ رکھا تھا۔ پھر اللہ نے ان پر پے در پے عذاب کا یہاں اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یعنی پہلے انہیں خشک سالی سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے موسیٰ اللہ سے دعا کر، اب ہم تجھے مانیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی تو پھر بگڑ گئے، پھر اللہ کی نافرمانی پہ آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان باد و بارہ میں گھیر لیا، سخت بارشیں، سیلاب کی سی کیفیت، والجراد، اور پھر اس کے بعد ٹڈی دل، والقمل، چچڑیاں، جوئیں، کھٹمل وغیرہ، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے یہ 5 عذاب ان پر بھیجے۔ آیات مفصلات، اللہ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں میری، وقفے وقفے سے جو آپ پر عذاب آ رہے ہیں یہ نشانیاں ہیں۔ یہ جو مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط کی ہیں یکے بعد دیگرے، اسی لیے شاید تم عاجز آ جاؤ، تم اپنی اصلاح کر لو۔ فَاسْتَكْبَرُوا، تکبر میں اڑے رہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ لوگ بڑے مجرم تھے، بڑے گناہ گار تھے، بڑے نافرمان تھے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں پہلے میں نے ان پر عذاب بھیجا قحط سالی کا، پھر موسیٰ کی طرف لوٹے، کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے دعا کر۔ موسیٰ نے دعا کی، قحط سالی جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر نافرمانی کی طرف، جب تھوڑا سا حالات ٹھیک ہوئے پھر نافرمانی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان پانی کا، باد و بارہ، اندھیری، بارش، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی۔ پھر خوف زدہ ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے، کہنے لگے موسیٰ اب ہمیں بچا لے، اپنے اللہ سے دعا کر، اب ہم تیری بات مانیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی لیکن پھر بگڑ گئے، یعنی پھر نافرمانی پہ تل پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، جو ان کی فصلوں کو کھانا اس نے شروع کر دیا، تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ پھر لوٹ، اتنی بدبخت قوم تھی، پھر موسیٰ کے پاس بھاگے دوڑے کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کر، ہمارے اوپر یہ عذاب ٹل جائے، اب ہم جو ہے تجھے مانیں گے، اللہ کو مانیں گے۔ اللہ نے عذاب روک دیا، پھر اس طرف اللہ کو بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی پر تل گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان پر والجرادہ، یعنی ان پر جو ہے جراد کے بعد یعنی ٹڈی دل کے بعد کملا، چچڑیاں، جوئیں، یہ کہہ لیں، یہ کھٹمل کہہ لیں، پسو کہہ لیں، سسری کہہ لیں، جسے ہم سرسری اسے کہتے ہیں اردو میں، ہم اپنی زبان میں سسری کہہ لیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ یہ ان فصلوں کو اور ان کے بستر پر، ان کے جسموں میں یہ پڑ گئے۔
پھر خوف زدہ ہوئے، پھر اللہ کی طرف لوٹے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ اللہ سے توبہ کر، اللہ کے ہماری جو ہے نا ہمارے حق میں اللہ سے دعا کر، ہم اب آپ کی بات مانیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن پھر نافرمانی پہ اللہ فرماتے ہیں وَالزَّفَادِعَ، پھر میں نے ان پر مینڈک بھیج دیے، یعنی برتنوں میں، بستروں پر، جس برتنوں کو اٹھاتے اس کے اندر مینڈک، پانی میں مینڈک، بستر پر مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، یعنی کراہت، نفرت، سونے کے لیے بے چینی۔ تو یہ پھر عذاب آ گیا، پھر بھاگے موسیٰ کے پاس، اے موسیٰ اب اللہ سے دعا کر، اب جو ہے نا اب ہم تیری بات مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر یہ عذاب ٹل گیا، جی، اور پھر بھول گئے اللہ کو۔ ودم، اللہ فرماتے ہیں ودم، پھر میں نے خون کا عذاب بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں پے در پے، ایک کے بعد ایک، پانی پینے لگتے وہ خون بن جاتا، عورتوں کی چھاتیوں سے جو دودھ بچوں کے لیے ہوتا وہ خون بن جاتا، جی، جہاں بھی یعنی کوئی کھانے لگتے کھانے میں خون کی بارش، یعنی ہر طرف خون ہی خون، تو کھانا پینا مشکل ہو گیا، جی، سب تنگ آ گئے، یعنی لیکن وہ اللہ فرماتے آیات مفصلات، میں نے یہ نشانیاں وقفے سے بھیجی کہ یعنی ایک آئی، ڈر گئے، خوفزدہ ہوئے، اللہ نے عذاب ٹالا حضرت موسیٰ کی دعا سے، لیکن پھر اس کی طرف لوٹ آئے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹالتے رہے، اپنے کرم اور فضل سے ٹالتے رہے، یہ پھر دوبارہ نافرمانی کی طرف لوٹ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ بڑے متکبر، تکبر پر اڑے رہے اور تھے مجرم یہ لوگ، فطری طور پر اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم تھے، یعنی جب تکلیف آتی تو اللہ کی طرف بھاگتے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگتے، اور جب تکلیف ٹل جاتی، مشکل ٹل جاتی، تو پھر جو ہے وہ نافرمانی پر آ جاتے۔ اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر تو یہ خرابی نہیں ہے کہ جب ہمیں اللہ یاد ہی اس وقت آتا ہے جب مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، ہمیں اس وقت اللہ یاد آتا ہے، مصیبت ٹلی، بس اللہ کا خیال بھی گیا، تقوی بھی گیا، دعا بھی گئی، سب ختم، پھر اپنی مستی میں مگن، جی، یعنی اللہ اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر خوشی میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب مصیبت آ جائے تم اللہ کو مصیبت میں خوشی میں نہ بھولو، اللہ تمہیں مصیبت میں نہیں بھولے گا۔ یاد رکھیں یہ بات کہ تم اللہ کو خوشی میں نہ بھولو، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت میں نہیں بھولے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔